اب سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ علم غیب ہے کیا؟ علم غیب کا مطلب ہے وہ چیز جس کو ہم نہیں جانتے، جیسے کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا، کس کی کب پیدائش ہوگی اور کب وہ وفات پائے گا، وہ خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، کسی کی زندگی میں کتنا رزق ہے، وہ اچھے اعمال کرے گا اپنی زندگی میں یا برے اعمال کرے گا، وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا، اس کے معاملات کیسے گزریں گے، کتنا علم حاصل کرے گا، کتنی اس کی زندگی میں تکلیفیں ہوں گی اور کتنے اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی کو کہا جاتا ہے علم غیب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس علم کو لوگوں میں بانٹا ہے؟ یعنی کہ اس علم کی رسائی جو ہے وہ عام انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں یا پیغمبروں میں تقسیم کی ہے؟ تو اس کا جواب ہم جو ہے وہ قرآن کی ہی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک آیت ہے، سورۃ نام کی آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں، جو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، وہ صرف میں ہوں۔ کوئی چیز جو ہے وہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتی، یہاں تک کہ پتا بھی۔ مجھے پتا ہوتا ہے کون سا دانہ کب، کہاں اور کس جگہ گرے گا۔ وہ دانہ تاریکی میں گرے گا، خشکی میں گرے گا یا تر میں گرے گا۔ یعنی کہ ہر ظاہر اور باطن کو جاننے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان سب کا علم جو ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے جسے کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ اب کتاب مبین کیا ہے؟ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اب اس آیت میں غیب کا علم بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان، اور صرف یہ لوگ عبادتیں ہی نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ روز حشر یا قیامت والے دن یہ لوگ اللہ کے پاس ان کے سفارشی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم کیا انہی کو ہے، کیونکہ مجھے تو یہ سارا کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ جو بات میری ذات سے منسوخ کرتے ہیں وہ سراسر شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ پہلے تو یہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر، لیکن پھر آپس میں ان میں اختلاف ہو گیا اور انہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں تقسیم کر لیا۔ یہ خود بھی بٹ گئے اور ان کی قومیں بھی بٹ گئیں، اور پھر یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایسی باتیں جو ہے منسلک کرنے لگے جو کہ شرک تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی کہ وہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائیں جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے آئیں، جیسے کہ قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور تھا، یا صفا مروہ کی پہاڑی کو جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ کے پہاڑوں کو ہی ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنا دی جائیں، یا اس قسم کے بہت سے اور سوالات کیے تھے کہ ہمیں ایسی کوئی نشانی بتائے جس کی وجہ سے ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ علم غیب کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں کون سے علم غیب کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، تمہاری باتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، تم کیا چھپاتے ہو، کیا ظاہر کرتے ہو، ہر چیز اس کے احاطے میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ واقعہ کا ذکر کرتا ہے، اور یہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا تو وہ اس میں سے خیرات اور صدقات کیا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو پھر وہ کیا کرنے لگے؟ ٹال مٹول کرنے لگے۔ تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں میں پھر نفاق ڈال دیا، اور یہ قیامت والے دن تک ڈلا رہے گا، یہ اس لیے کہ جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام خبروں سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے شرک کے جواب میں کہتا ہے کہ نہ تو میرا کوئی بیٹا ہے
اور نہ ہی میرے جیسا کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود جو ہے وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا اور اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا۔ تم جو اوصاف میرے بیان کرتے ہو میں اس سے پاک ہوں، میں ہر شرک سے پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ غائب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ جتنی بھی اس کی مخلوق آسمانوں میں ہے اور جتنی بھی اس کی مخلوق زمین میں ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، یا علم غیب کوئی نہیں جانتا۔ ان کو یہاں تک نہیں پتا کہ یہ کب یا کس روز میرے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے اعمالوں کا حساب دیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ قیامت کا امر تو ایسے ہے جیسا کہ آنکھ کا جھپکنا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اب دیکھیں گے کہ دوبارہ اس آیت میں اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفار کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ رب جو علم غیب رکھتا ہے کہ وہ ضرور قیامت تم پر مسلط کرے گا، کیونکہ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاکیزگی کا ذکر بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس احسان کے بارے میں بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ وہ احسان یہ تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلد جلد پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تجھے ہم پڑھائیں گے پھر تو کبھی نہیں بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا تو آپ نصیحت کرتے رہیں، اور ان لوگوں کو نصیحت فائدہ دے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو بدبخت ہے وہ اس نصیحت سے گریز کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں بہت دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ علم غیب کا علم جو ہے وہ صرف میرے پاس ہے، اور میں جسے چاہے جب چاہے جتنا چاہے اس علم سے نوازتا ہوں۔ تو ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ بڑی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالوں سے یہ بیان کیا ہے کہ میرے پاس علم غیب ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اسے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔